وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت تکبیر کب کہیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہیں گے۔ دونوں، تکبیر اور سجدے سے سر اٹھانا دونوں ایک ساتھ۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے تو جب کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، ثم يكبر حين يركع، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے ہوئے تکبیر کہتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکعہ، ثم یقول وهو قائم، جب قومہ میں ہوتے تو ربنا لک الحمد کہا کرتے تھے، ثم یکبر حین یہوی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کے لیے جھکتے تو تکبیر کہتے، ثم یکبر حین یرفع رأسہ، سجدہ سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے، ثم یکبر حین یسجد، پھر جب سجدہ میں جاتے تو تکبیر کہتے ہوئے جاتے، ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہا کرتے تھے، ثم یفعل ذلك فی الصلاة كلها حتى یقضیها، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے پوری نماز میں کرتے یہاں تک کہ نماز کمپلیٹ اور مکمل کر لیتے۔ وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ، اور پھر 2 رکعات مکمل کر لیتے، تشہد سے فارغ ہو جاتے، تحیہ سے فارغ ہو جاتے تو پھر تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسی ترتیب سے جو ارکان نماز کے ادا کر رہے ہیں، ارکان کو ادا کرتے ہوئے تکبیر کہنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی 789 نمبر اور صحیح مسلم کی 300۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی اقامت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری، تم سب اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نمازوں کو بھی قبول فرمائے، منظور فرمائے، باعث نجات بنائے۔